جی لاہور سے وہ کہتے ہیں گستاخ رسول سلمان رشدی کی اصلیت کے بارے میں اگر آپ کو کچھ علم ہو تو پلیز شیئر کریں، اور اس پہ 2 روز قبل ہونے والے قاتلانہ حملے پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ تو کسی بھی مسلمان کے ہتھے چڑھ جاتا، جو کچھ اس نے اس کی، میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، جانتا تھا ایک زمانے میں، بھول بھال گیا ہوں، ایک زمانے میں بہت اس کا تھا وہ. اس کی کتاب کا نام ہے سٹینک ورسز. تو پاکستان میں انہوں نے بین کر دی، حالانکہ پتہ لگتا کہ کیسا کیسا غلیظ آدمی اسلام کے پردے میں اس دنیا میں موجود ہے اور خود پاکستان کے اندر موجود ہے. تو ایک زمانے میں میں نے پڑھی تھی، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. سیٹینک ورسز، پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. تو باقی ایک ایسا آدمی جو چونکا دینے کے چکر میں، توجہ حاصل کرنے کے چکر میں، وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بنے کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں، عثمان بزدار کو راضی کیس سے بری کر دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو کیا عثمان بزدار کی جان اتنی آسانی سے چھوٹ جاتی؟ کیا یہ ہمارے نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ 100% ہے. اور آپ نے کہا ہے کیا ہمارے نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ ایک نہیں ہے آپ کے نظام انصاف، کیا آپ کے ٹوٹل نظام پہ کروڑوں سوالیہ نشان مکتے ہی. آج تک اندازہ لگائیں ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کو، عام آدمی تو نہیں تھا وہ. عام آدمی میں انٹلیکٹ کے حوالے سے خاص آدمی اس کو کہہ رہا ہوں، ادروائز بندے تو بندے ہی ہوتے ہیں کوئی. اچھا، تو اس کی سزائے موت کتنی شرمناک ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں اس طرح کے اور بہت ہیں. وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کدھر گئی، وہ بنگلہ دیش کا فلانا کدھر گیا، وہ لیاقت علی خان کا قاتل کہاں ہے، بے نظیر بھٹو کا قاتل کہاں ہے. چھوڑیں آپ کا ٹوٹل نظام. میری ایک کتاب آئی ہے ابھی ریسنٹلی، اس کا نام ہے آدم خور نظام کا نوحہ. یہ میری تازہ ترین پتہ نہیں 12واں 13واں مجموعہ ہے میرے کالمز کا. ایک نظر آپ دیکھ لیں، غور سے دیکھیں. آدم خور نظام کا نوحہ. اور یہ میرا ایک میگزین ہوتا تھا زنجیر، بھٹو کی پھانسی کے بعد یہ پینٹنگ پورٹریٹ جو بھی آپ اسے کہہ لیں میں نے چھاپی تھی. یہ بھٹو دکھایا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کبھی اگر اتفاق ہوا ہو میرے کالمز وغیرہ پڑھنے کا تو آپ کو اندازہ ہے. آپ نے تو کہا نا کہ ہمارے نظام انصاف، آپ کا تو کوئی نظام ہے ہی نہیں. یہ چند ماہ پہلے یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کہ پاکستان کے وسائل پہ تو چند لوگوں کا، گنے چنے چند ہزار لوگوں کا قبضہ ہے، باقی تو خیر خیرات پہ زندہ ہے. وہاں کا تو کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں. میں نے کل بھی یہ مثال دی. میرا ایک چھوٹے بھائیوں جیسا ہی ہے، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ریٹائر ہوا، اور وہ رونے والا ہوا تھا جب مجھے بتا رہا تھا. ناصر خان اس کا نام، بہت قابل نوجوان، ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام وغیرہ بھی، انٹرویوز وغیرہ کرتا رہا. اس نے کہا مجھے مہینوں ذلیل ہونا پڑے گا. یعنی وہ سرکاری ملازم تھا، پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی ہے، اب اسے اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں مہینوں ذلیل ہونا پڑے گا. کائے کے لیے؟ کہ اس کی جو پینشن وینشن ملنی ہے. تو لعنت نہیں، یہ تو یہ کام نہیں کر سکے آج تک. یہ تو بنیادی مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کام ہے. نقشہ گھر کا پاس کرانے سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور فلاں ڈھمکا یا فرد جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، کون سا ایسا کام ہے جس کے ساتھ ٹائم لائن نہیں لگ سکتی کہ 15 دن کے اندر اندر کام کرو، اور اگر تم نہیں کرتے تو ایسی ریزن دو جو تم ثابت کر سکو، ورنہ ٹھڈے مار کے باہر نکال دیں. نہیں، چونکہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو بارسوخ لوگ ہیں، ان کے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. ذلیل ہوتا ہے عام آدمی جسے جمہور کہتے ہیں. تو لعنت ایسی جمہوریت میں. اخلاق احمد ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جو معمر قذافی، صدام حسین اور انور السادات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
کیا یہ بڑے نام اپنے ممالک اور لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا بھی کر گئے ہیں، اور امت مسلمہ کی شخصیات کو کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ملک دیکھنے آپ کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا، ختم۔ اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں، میں نے صدام حسین کو دیکھا ہوا ہے آمنے سامنے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے لفظ تکبر کی سمجھ آئی۔ اس کا ایک بازو ذرا ٹیڑھا سا تھا، وہ پوری طرح یوں نہیں کر سکتا تھا۔ The way he entered، بغداد میں اس کا کوئی محل تھا، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو قیادت کر رہی تھی اس وقت کی، پورا بغداد سوائے ٹوائلٹس کے اس کی تصویروں سے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو باقی خدا کی پناہ چھوڑیں، ان کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، انسانی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون لوگ تھے جو برس ہاں برس۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے۔ بھٹو آیا، اس کو پورے 5 سال اس نے پہلے ہی الیکشن اناؤنس کر دی، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو بھی پتہ ہے، کم نواز شریف نکل گیا جی، فلانا ہوگی، ایک بہانہ بناتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کیا ہے؟ اس صدام کی تھوڑی کنٹینیوٹی تھی، اور اس کی جو معمر قذافی تھا، ان کے عوام کے حالات دیکھ لیں، ان ملکوں کے حالات دیکھ لیں، ان شخصیات کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہیں جی 4 ہمارے ساتھی دوست ہیں۔ عمرانہ نذیر ہیں گجرانوالہ سے، حسین علی ہیں لاہور سے، اقدس علی ہیں برمنگھم سے، سلیم داوڑ ہیں فرینکفرٹ سے۔ وہ کہتے ہیں جی اقتدار میں آ جانے کے باوجود مریم نواز کی توجہ کا مرکز عمران خان ہی ہے۔ اب محترمہ یہ کہتی پھر رہی ہیں کہ عمران خان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ حسن صاحب آپ ہی نواز شریف کی صاحبزادی کو سمجھائیں، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں؟ یہ نہیں جھونک سکیں گے، یہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، دھول اڑا رہے ہیں۔ اچھا میں نے کیا سمجھانا ہے، میرا کیا لینا دینا، میں ان کے بڑوں کو نہیں سمجھا سکا۔ میری یہ کتاب آ رہی ہے بی بی بابو اور بے بس عوام، وہ میرا انتخاب نہیں ہے۔ ضیاء شاہد مرحوم اپنی زندگی میں خود میرے اپنے انیشیٹو میں، مجھے ان کی موت کے بعد پتہ چلا، دکھ ہوا مجھے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ جی نام چینج کرنا، میں نے کہا جو وہ کر گئے وہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اس سے میں نے کالمز پڑھ لیں، جب یہ آپس میں کیا کہوں کن کی طرح لڑتے تھے، چلو بلیوں کی طرح لڑتے تھے، تو میں ان کے بارے میں کیا نہیں لکھتا ہوں، ان کو عقل نہیں آئی۔ شی میٹ اے ویری ٹریجک اینڈ۔ نواز شریف کو سوائے زندگی میں پتہ نہیں، سیاستدانوں کے بارے میں میری ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اتنی سی عزت کے لیے اتنی ذلت خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سودا کریں۔ ٹھیک ہے، تو صاحب اچھا اب صاحبزادی کا فوکس عمران ہے، چونکہ عمران نے پہلی بار ایک معجزہ کر دکھایا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ ان دونوں کی مناپلی اس نے توڑ تاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، یہ چھوٹی بات۔ اور اب وہ ماضی سے بڑا سیاسی خطرہ ان کو دکھائی دے رہا ہے، تو باقی اس نے کہنا، باقی تو سارے کے سارے جو منڈلی ہے، یہ جو بنارسی ٹھگوں کا یہ پورے کا پورا ٹولہ ہے، وہ تو اکٹھے ہیں، ساری اکٹھے ہیں۔ سامنے کھڑا کون ہے؟ ایک ہی تو بندہ ہے۔